ایپیسوڈ 1 پیشکش میر کارواں حرف آغاز۔ استنبول ایک تاریخ بھی ہے اور ایک کہانی بھی۔ تاریخ یہ اس دور کی ہے جب صحرا کا سینہ نور اسلام کی تجلیوں سے روشن ہو گیا تھا اور ریت کا ذرہ ذرہ اپنے کناروں سے باہر آ کر ہر سو بکھر گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب خوش قسمتی مسلمانوں کے قدم چومنے لگی تھی، اور اس وقت نہ تو کرتبہ اور غرناطہ کی فصیلیں ان کے حملوں کے سامنے بلند رہ سکیں، نہ ہی مدائن قاہرہ، دمشق اور بیت المقدس کے دفاعی انتظامات ان کا راستہ روک سکے تھے۔ اور آخر یہ طوفان قسطنطنیہ کی دیواروں سے آ ٹکرائے۔ وہ تھوڑی دیر ان دیواروں کے سائے میں رکے، پھر انہی قدموں اپنی کناروں کی طرف پلٹ گئے، لیکن واپس جانے سے پہلے جس پیام کے وہ امین تھے اسے وہ ترکوں کے سپرد کر کے۔ استنبول وہی کہانی ہے جو ترکوں کی اس تاریخ کو آگے لے کر چلتی ہے اور قسطنطنیہ کی فصیلوں کے گرد گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر پل بھر کے لیے ہم وقت کی اس بہتے دھارے سے اپنی نظریں ہٹائیں تو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کے دروازوں پر دستک دینے والے یہ عثمانی ترک دراصل اس عظیم ترک قبیلے کی ایک شاہ ہیں جنہوں نے چنگیزیوں سے نہ صرف ایشیائے کوچک کی ایک ایک انچ زمین واپس لے لی، بلکہ وہ بحیرہ روم کے سارے مشرقی اور جنوبی ساحلوں پر بھی فرمانروائی کے پرچم لہراتے رہے۔ اور ان کے لیے بحیرہ اسود نے ایک ایسے گھریلو تالاب کی حیثیت اختیار کر لی جس میں وہ دن رات اپنے دشمنوں کا شکار کھیلتے تھے۔ اور آخرکار انہوں نے کریمیا کے علاقے میں خان اعظم چنگیز خان کے جانشینوں کو فیصلہ کن شکست دے کر صدیوں تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترک بغداد میں ہارون اور ہلاکو کی مسند پر مطمئن تھے، اور وہ نہ صرف سلجوقی مقبوضات کے مالک تھے بلکہ صلاح الدین ایوبی کی ساری سلطنت اور وادی نیل پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ سچی بات ہے، عربوں کا وہ سارا علاقہ جن پر منگول قابض تھے اب ترکوں کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے گھوڑے اس وقت یورپ کی زمین کو اپنے سمو سے پامال کر رہے تھے۔ تاریخ نے اپنا رخ کئی بار بدلا اور آخر یہ محمد ثانی پر آ کر رک گئی، جس نے ایک بار کہا تھا مجھے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے ہم ازن ہو کر جو خوشی نصیب ہوئی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہوں کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے گا اس وقت میری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی تصویر کے لیے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رکاب میں پاؤں رکھا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں میرا پردادا سلطان با یزید یلدرم اور میرا باپ مراد مدتوں قسمت آزمائی کرتے رہے، لیکن یورپ اور ایشیا کے دشمنوں نے انہیں کامیابی سے ہمکنار ہونے کی مہلت نہ دی۔ لیکن آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہی کامیابی مجھے قسطنطنیہ کے میناروں اور صوفیہ کے گنبدوں سے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب اسی محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے قسطنطین اعظم کیسر مینول تک کے تمام رومی سلاطین کے دور کو نہ صرف اپنے پاؤں تلے پامال کر دیا بلکہ حلالی پرچم کی راہیں بھی اس پر ہمیشہ کے لیے ہموار کر دیں۔ پہاڑیوں کی گود میں آباد یہ شہر 500 برس تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بنا رہا۔ پھر اس کا اسلامی نام استنبول رکھا گیا۔ استنبول جہاں ایشیا ختم ہو جاتا ہے اور جہاں سے یورپ کی حدیں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر جب سینٹ پیٹرا اور سینٹ صوفیہ کے شہر قسطنطنیہ کے گنبدوں مینار سے 5 وقت اذانیں گونجتی ہیں تو فضائیں محمد فاتح کو سلام کہتی ہیں۔ اس نے اس خواب کی تعبیر کر لی تھی جسے صحراؤں میں پلنے والے مسلمانوں نے 800 برس قبل دیکھا تھا۔ وہی ان کے پیام کا امین تھا اور وہی یورپ کا فاتح قرار دیا گیا۔ استنبول کے مصنف محمد سعید نے اس کتاب میں نہ صرف قسطنطنیہ کے مد و جزر پر نظر رکھی بلکہ اس نے ترکوں کی شاندار تاریخ کو بھی پیش نظر رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناول کی ساری دلچسپیوں کو بھی اوجھل نہیں ہونے دیا۔ ناول کا یہ انوکھا انداز اگرچہ بے مثل تو نہیں کہا جا سکتا، مگر آپ اسے
کامیاب کوشش ضرور کہہ سکتے ہیں، ایسا اسلوب بیان جو وہ الجزائر اور سکلیہ میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ محمد احسن، 14 فروری 1978 عیسوی۔ پہلا باب، معاہدہ زجدین۔ بڈاپیسٹ میں شاہی محل کے سینٹ نکولس کے چوک میں ولادسلاس کی طرف سے صلیبی مجاہدوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اور کارڈینل جولین اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ بوڈا کی ساری آبادی زرق برق لباس پہنے شہر کے ایک ایک ذرے کو رش کے جنت بنا رہی تھیں۔ ہنگری کی حسین جوان عورتیں جب اپنے ہاتھوں میں رنگین اور معطر پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں اور ہنگری کے ریشمی پرچم لہراتی جولین کے قریب سے گزرتی تو وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا، برکت دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتا، ان کی شوق کی آگ بھڑکانے کے لیے اپنے چہرے پر تقدس کے آثار طاری کرتا اور پروکار آواز میں ایک آدھ پرجوش فکرہ بھی کہہ جاتا، جسے سن کر ان لڑکیوں کے رخسار گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ سرخ و سفید ہو کر دمک اٹھتے۔ وہ مسکراتی اور اپنے رنگین ڈھیلے ڈالے لباس سنبھالتی پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتی۔ بوڈا کی قسمت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ آج یہاں براعظم یورپ کا وہ متحدہ صلیبی لشکر داخل ہونے والا تھا جسے پورے 200 سال کی مسلط ذلت اور ناکامی، ہزیمت اور شکست کے بعد عثمانی ترکوں پر پہلی بار فتح پائی تھی۔ اس غیر متوقع فتح کو ایک تاریخی یادگار بنانے کے لیے ہنگری کے نامور صلیبی مجاہد بادشاہ سجسمنڈ کا نابالغ ولی عہد ولادسلاس پاپائے روم پوپ یونیفیس نہم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین اور قسطنطنیہ کے کیسر مینول کا ایلچی ان صلیبی مجاہدوں کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھے۔ جہاں ایسی نامور اور معزز ہستیاں اپنے ہاتھوں سے کوچہ اور بازار کو سجا رہی ہوں، وہاں شہریوں کا ذوق و شوق دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جن عورتوں کے بیٹے، بھائی اور خاوند اس جہاز سے فتح مند واپس آ رہے تھے، انہیں آج ایسے پھولوں کے انتخاب میں انتہائی دشواریاں پیش آ رہی تھیں جنہیں ہاروں میں پرویا اور گلدستوں میں سجایا جاتا۔ جولین عقیدہ پرست رومن کیتھولک عورتوں کے ان جذبات کو اور زیادہ ہوا دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آنے والے لشکر کا ایسا شاندار استقبال کیا جائے جسے دیکھ کر ان کمزور دل مسیحیوں کے تن بدن میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھے جو اس صلیبی جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ ایسی مبارک تقریب پر زیادہ سے زیادہ نوجوان جمع کیے جائیں اور انہیں موقع دیا جائے کہ فتح مند لشکر اپنے ساتھ میدان جنگ سے جرأت و شجاعت اور اثار و قربانی کی جو ناقابل فراموش داستانیں لا رہا ہے وہ انہیں غور سے سنے، تاکہ ان کی رگوں میں مسیحی خون جوش مارنے لگے۔ اسے یقین تھا کہ ترکوں کے خون سے رنگین نیزے اور تلواریں نوحیز مسیحی نسل کے دل سے اس خوف و ہراس کو دور کرنے میں بڑی مدد دیں گی جو 2 صدیوں کی مسلسل ناکامی اور غلامی کے بعد ان کے خون کا جز بن چکی تھی۔ جولین جب ولادسلاس کے ساتھ شام کے کھانے کے لیے محل میں داخل ہوا تو اس کی نظریں تیزی سے ان لوگوں کی طرف مرکوز ہو گئیں جو صف بصف اس کے استقبال کی خاطر سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک 20-22 برس کی ایسی دوشیزہ بھی تھی جسے ایڑی سے شانوں تک سیاہ ماتبین لباس پہن رکھا تھا۔ جولین جب مسافے کے لیے کسی کے سامنے سے گزرتا تو محل کا ایک ملازم بلند آواز سے اس شخص کا نام اور منصب بتاتا۔ پاپائے روم کے نمائندے جولین کو اس قدر قریب دیکھ کر معزز مہمان اس کے سامنے جھک جاتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا اور اسے بڑی عقیدت اور احترام سے بوسہ دیتا۔ جولین اگرچہ ان لوگوں سے مصافحہ کر رہا تھا مگر اس کی نظریں 20 برس کی اس دوشیزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں جس کے حسن و شباب کی تپش وہ خود بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس دوشیزہ کے سامنے آیا تو محل کا نقیب چلا اٹھا، کوہستان بلکان کی سرحدی ریاست ستارا کی مرحوم نواب لوشواستی کی مظلوم صاحبزادی نواب زیادی تھیوڈورا، نواب لوشواستی بلغراد کی جنگ سے کچھ پہلے ترکوں کے ساتھ ایک سرحدی جھڑپ میں
شہید ہوئے تھے۔ نوابزادی تھیوڈورا یہ جذبہ لے کر بڑھا آئی تھی کہ صلیب کی تذلیل کا بدلہ لے۔ تھیوڈورا نے لمحہ بھر کے لیے جولین کو دیکھا اور جولین نے تھیوڈورا کو۔ اس کے بعد تھیوڈورا جھک گئی۔ جولین نے محسوس روحانی انداز میں ہاتھ بڑھایا جو محسوس طور پر کانپ رہا تھا۔ تھیوڈورا نے جب یہ کانپتا ہوا ہاتھ ایک مخصوص عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو اس لمس کے ساتھ ایک تیز برقی رو جولین کے رگ و ریشے میں دوڑ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا لے، تھیوڈورا نے اپنے سرخ ہونٹ اس پر رکھ دیے، جس کے اثر سے لمحہ بھر کے لیے جولین کے خون کی گردش معطل ہو کر رہ گئی۔ اور اگر تھیوڈورا اپنی فطری حیا کے باعث عجلت سے کام نہ لیتی، اور اگر وہ جولین کے ہاتھ سے اپنے ہونٹ تیزی کے ساتھ الگ نہ کر لیتی، تو جولین لازمی طور پر ایک بے جان لاش کی طرح اس کے قدموں میں گر چکا ہوتا۔ جولین نے تھیوڈورا کی شخصیت اور اس کی قربت کے انقلاب انگیز سحر سے بچنے کے لیے دوسرے مہمانوں سے ملاقات کی آڑ لی، اور یہاں سے فارغ ہوتے ہی کھانے کی میز پر نوعمر ولاڈی سلاس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران میں جولین کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تھیوڈورا نہ صرف اس کے جذبات اور محسوسات بلکہ اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ 20-22 سال کی یہ کوہستانی دوشیزہ مغلق بارود کے اس انبار کی حیثیت رکھتی ہے جسے اگر سلیقے کے ساتھ استعمال نہ کیا گیا تو بذات خود مسیحیت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتی ہے۔ اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سینٹ نکولس چوک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اس بہانے سے باہر چلا گیا۔ جولین جب وہاں پہنچا تو چاندنی میں کام ہو رہا تھا، مگر اس نے کام کرنے والوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کہا، دوستو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم آج اس لشکر کے استقبال کا فخر حاصل کر رہے ہو جسے یورپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ترکوں کو شکست دی ہے۔ میری تمنا تھی کہ ہم اپنے ان مجاہدوں کے لیے بڈھا کی ایک ایک روش کو، ایک ایک راستے کو اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں سے سجاتے، اور یہاں کے ایک ایک ذرے کو اپنی مسرت انگیز امنگوں کا آئینہ بنا دیتے، تاکہ آنے والوں کو یقین ہو جاتا کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دشمن کے نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنتے ہیں جو اثار، مروت اور محبت کے جذبات سے بالکل بیگانہ ہیں۔ جولین کی باتوں سے کام کرنے والوں کے دل میں تازہ امنگ اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ سینکڑوں شمعیں روشن ہو گئی۔ آدھی رات تک بڑا میں کام ہوتا رہا، اور شہر کے ذرے ذرے سے زندگی، مسرت اور جوانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ بعض لوگ تو کام کرتے کرتے اس قدر تھک گئے تھے کہ آرام کے لیے گھروں پر نہ جا سکے۔ وہ صلیبی لشکر کے انتظار میں وہیں لیٹ گئے، اور جولین سارے شہر کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر شاہی محل واپس آ گیا۔ ہنگری کا دارالحکومت اس وقت امن و سکون کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ رات کی سکوت نے ہر شے کو مدہوش کر دیا تھا، مگر جولین کی حسرتیں اور ارمان تڑپ رہے تھے۔ اس کے تصورات میں سلسلہ بحیرہ روم کے جنوب مشرقی کناروں سے نکل کر ایڈریانوپل اور فلسطین کی سرحدوں تک پھیل گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ایڈرینا سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ مسخر ہو گیا؟ سرزمین یورپ میں عثمانی پرچم ہمیشہ کے لیے سرنگو ہو گیا۔ مغرب سے مشرق کی طرف جانے والی بری شاہراہ کے صدر دروازے کی چابیاں مسیحی مجاہدوں کے قبضے میں آ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی جولین کے پردہ ذہن پر ایک پوری تاریخ ابھر آئی۔ گزشتہ 700 برس سے بحیرہ روم نے صلیب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پوری 6 صدی میں جس سمندر کی لہریں مسیحی بیڑے کو عقیدت و احترام سے اٹھ اٹھ کر چوما کرتی تھیں، انہیں لہروں کے کفن میں چھپ کر یہ بیڑا بحیرہ روم کی گہرائیوں میں معدوم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ اسلامی بیڑے نے لے لی تھی۔ جولین کو یہ بھی یاد آ رہا تھا 11ویں صدی میں جب چنگیزیوں نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کے کھنڈروں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھرنے لگیں، اور جب عالم اسلام ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی مانند اس طرح منتشر اور پراگندہ تھا کہ مرکزیت کا تصور تک ناممکن تھا، اسی وقت یورپ نے قدیم مشرقی بری شاہراہ کے ذریعے قسطنطنیہ سے انطاکیہ، شام اور فلسطین تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی، اور 11ویں صدی کے بعد تمام صلیبی جنگیں اسی شاہراہ پر لڑی گئیں،
اور یہ وہ زمانہ تھا جب بحیرہ روم آہستہ آہستہ اسلامی بیڑے سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مغرب جس بری شاہراہ کو اپنی ملکیت تصور کر رہا تھا، اس پر اچانک ایک گمنام قبیلہ عثمانی ترکوں کے نام سے آباد ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہ صرف اس شاہراہ پر قبضہ کر لیا بلکہ درہ دانیال میں گیلی پولی کے مقام پر اپنی بحری چوکی ڈال کر بحیرہ روم کی دربانی کرنے لگا۔ اور گزشتہ 200 برس سے یورپ کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ متحد ہو کر فلسطین کی طرف پیش قدمی کے خیال کو عملی جامہ پہناتا۔ ماضی کے وسیع صحرا سے نکل کر اب جولین کا طائر خیال حال کی فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، آج سے 200 سال پہلے اندلس کی بھی بینہ یہی حالت تھی۔ جبل الطارق سے کوہستان پیرینز تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ ناربون، بورڈیو، تورس اور پویترس عربوں کے گھوڑوں کی چراگاہیں بن چکی تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ غرناطہ اور اشبیلیہ میں تو اسلامی اقتدار کی بنیادیں اس طرح استوار ہوئی تھیں کہ متحدہ یورپ اپنی نجات سے مایوس ہو چکا تھا۔ یاس و ناامیدی کے اس طوفان میں کنواری ماں نے کشتالہ میں ایزابیلا نامی ایسی مذہب پرست مسیحی شہزادی پیدا کر دی جسے آخرکار سارے اندلس کو اور اس کے مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر ہی دم لیا۔ اسی مسیحی شہزادی ایزابیلا نے سارے اندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کر دیا۔ شاید بلکان میں بھی کوئی ایسی دشیزہ پیدا کر دے جو اپنی شعلہ احساس کی تپش سے بلکانیوں کے دل گرما کر انہیں آزادی اور خود مختاری کی شمع کا پروانہ بنا دے۔ اور اس کے ذہن کے افق پر اس خیال کے ساتھ ہی ایک روشن ستارہ چمک اٹھا جسے اس نے تھیوڈورا کے لباس میں دیکھا تھا۔ جس طرح کشتالہ کی شہزادی ایزابیلا نے فرڈیننڈ کے ساتھ مل کر اندلس کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا، جولین کو امید تھی اسی طرح تھیوڈورا بھی جان ہنیاڑی کے ساتھ مل کر بلکان کی تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نہ جانے وہ نیند کی آغوش میں یہ خواب دیکھ رہا تھا یا عالم بیداری میں، کچھ بھی ہو اس کا خواب انتہائی حسین تھا۔ باد نسیم کے جھونکے بوڈا کے سوئے ہوئے عوام کے لیے انتہائی مسرت انگیز پیغام لا رہے تھے۔ سربیا، بوسنیا، دلاشیا، پونیڈا اور ہنگری کے سازندوں نے فتح اور شادمانی کا ایسا راگ چھیڑا تھا جسے ریاست ہائے بلکان کی آبادی تقریباً بھلا چکی تھی۔ جولین ایک دم اٹھ بیٹھا۔ صلیبی لشکر اب بوڈا کی دیواروں کے قریب آ چکا تھا، اور رات کے آخری لمحات میں ان جنگی سازوں کی دھیمی دھیمی لے کچھ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے گویا آسمانی بادشاہت کے زمین کی طرف منتقل ہونے کا وقت آ پہنچا، اور خداوند یسوع مسیح کنواری ماں کے ساتھ عظمت و جلال کے تخت پر بیٹھا روح القدس اور حوروں کے جلووں میں آسمان سے آہستہ آہستہ ہنگری کے دارالحکومت میں اتر رہا ہے۔ جولین اس آواز سے متاثر ہو کر اپنی ذات سے بے پرواہ ہو گیا، مگر ایسے عالم میں بھی تھیوڈورا اس کی نظروں میں پھر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور خدمتگار سے کہا کہ تھیوڈورا کو بلا لاؤ، اور جب تھیوڈورا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو جولین نے اس پر بھرپور نگاہیں ڈالی۔ وہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر پا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھا، مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ بوڈا اس وقت تک بیدار ہو چکا تھا۔ جولین اور تھیوڈورا دارالحکومت کے صدر دروازے کے قریب شہر کی پہلی عمارت میں آ گئے۔ جنگی باجوں کی آواز اب فصیل کے ساتھ ٹکرانے لگی، جس کی صدائیں باز گشت میں عوام نے اپنے پرجوش نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اور جب ذرا سکون ہوا تو جولین نے شاہی محافظ دستے کے سردار کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، صلیب کے پرستارو، آج کا دن بوڈا کی تاریخ میں رہتی دنیا تک یادگار رہے گا، اور سچ پوچھے تو میرے نزدیک بوڈا کی اہمیت کسی طرح روم سے کم نہیں۔ یہ براعظم یورپ کا وہ خوش نصیب شہر ہے جس میں آج فتح مند مسیحی مجاہدین کا پہلا دستہ داخل ہو رہا ہے۔ اور ہنگری آج اپنی خوش نصیبی پر جس قدر فخر کرے کم ہے، کیونکہ وہ صلیبی جانباز جسے یورپ کے متحدہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ترکوں کو زبردست شکست دی ہے، ہنگری ہی کا فرزند ہے۔ آؤ آگے بڑھو اور اس مجاہد کا استقبال کرو
جس نے مسیحیت کی لاج رکھ لی اور جسے صلیب کو بچا لیا۔ نعروں کی گونج میں صدر دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ہنگری کی آہن پوش سپاہ کا ایک مختصر سا ہراول دستہ اپنے رنگین پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہوا، جس کے پیچھے سربیا، بوسنیا، ولاشیا اور پولینڈ کے چھوٹے چھوٹے دستے رومی طبل کی تھاپ پر قدم رکھتے بڑی شان سے چلے آ رہے تھے۔ سب سے پہلے جولین نے پھول برسائے اور اس کے بعد عورتیں اور بچے اپنی اپنی جھولیاں خالی کرنے لگے۔ ان دستوں سے کوئی 100 قدم پیچھے ترک جنگی قیدیوں کی قطاریں نظر آنے لگی۔ سالار مجید سب سے آگے تھا۔ مسیحیوں نے قدیم رومی رسم کے مطابق اس کی گردن میں اتنے بھاری توپ ڈالے تھے جن کے بوجھ سے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ اس کا سارا اسلحہ عثمانی پرچم میں لپیٹ کر اس کے سر پر رکھ دیا گیا تھا اور اس کے پاؤں میں ایسی وزنی بیڑیاں پڑی تھیں جنہیں وہ بڑی مشکل سے گھسیٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ مجید کے پیچھے تقریباً 12,000 ترک جنگی قیدی مال غنیمت کا سارا سامان اپنے سروں پر اٹھائے، ندامت سے سر جھکائے، تھکے ہوئے بیلوں کی طرح بداپسٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ جو لوگ بے پناہ مسرت سے بے خود ہو کر فاتح مجاہدوں پر پھول برسا رہے تھے، وہ ان قیدیوں کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسا بد نصیب شکست خوردہ لشکر تھا جو صدیوں سے ایشیا کے شمال، جنوب اور مشرق و مغرب میں دور دور تک، بلگراد کی دیواروں تک فتح کے پھریرے لہرا رہا تھا۔ عوام کی یہ خاموشی اسی ہیبت کی غماس تھی جو فتح کے باوجود اہل بلکان کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ جولین نے بوڈا میں مجاہدوں کی اس تاریخی استقبال کا یہ اہتمام صرف اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو مسیح کا نام لیوا ہے اپنی آنکھوں سے ان ترکوں کی عاجزی اور بے بسی دیکھ لے۔ وہ آج صلیب کے پرستاروں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ ترک بھی انہی کی طرح گوشت اور پوست کے بنے ہوئے آدمی ہیں، اور جس طرح سکندر کی فتح کی ہوئی سلطنت یا رومات الکبریٰ کی عظمت تباہ ہو کر رہ گئی، بالکل اسی طرح عثمانی سلطنت بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسے بوڈا کے باشندوں کی افسوس ناک خاموشی سے متاثر ہو کر بلند آواز میں کہا، فرزندان تلسیس، یہ حیرت اور خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں۔ تمہیں شاید اب بھی تک اس حقیقت کا یقین نہیں آیا کہ صلیبی مجاہد اپنے ساتھ جس قدر قیدی ہانگ کر لائے ہیں وہ عثمانی ترک ہیں جن کے باپ دادا بار بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ آج وہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جس کے بانی نے روم کے مقدس کلیسا سینٹ پیٹر کو اپنے گھوڑوں کا استبل بنانے کی قسم کھائی تھی۔ آج کا دن نہ صرف یورپ کی سیاسی بلکہ مذہبی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ آج جو صلیبی لشکر ہنگری کے دارالحکومت میں داخل ہو رہا ہے وہ مسیح کے نام کا محافظ ہے، اس کی صلیب کا محافظ ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ اس لشکر کا شایان شان استقبال کرو تاکہ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہنگری کے باشندوں نے فتح مند لشکر کو خوش آمدید کہنے میں بے مثال فراخ دلی، خلوص اور ایثار کا مظاہرہ کیا۔ جولین کی باتوں نے ہنگری کے عوام میں ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ جب وہ جولیاں خالی ہو گئی جو پھولوں سے بھری ہوئی تھی تو عورتوں اور مردوں نے اپنے رومال اور زیورات پھینکنے شروع کر دیے، اور جب وہ ختم ہو گئے تو قیدیوں پر پتھر برسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان راستوں پر پتھروں اور اینٹوں کے انبار لگ گئے جہاں سے یہ جلوس گزر رہا تھا۔ اس سنگباری کے نتیجے میں قیدی زخمی ہو گئے اور قدم قدم پر ان کے خون کے چھینٹے دکھائی دینے لگے۔ قیدیوں کے پیچھے بھی ہنگری کے سپاہیوں کا ایک اور مختصر دستہ شہر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی متحدہ یورپ کی فوج کا سالار جان کارنوس ہنیاڑی اپنے محسوس چمکدار خود، سفید لباس اور سفید گھوڑے پر سوار عوام کے پرجوش نعروں اور عقیدت اور احترام کے جذبات کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 23-24 برس ہوگی۔ آج اس شخص کا نام یورپ کے ممتاز سالاروں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا جا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے یورپ کی باہمی جنگوں میں جو اٹلی میں لڑی گئی تھیں، اپنے سفید خود، سیکل کیے ہوئے چمکدار اسلحہ، سفید لباس اور سفید گھوڑے کی وجہ سے
विलाशिया के सफेद जांबाज का खिताब हासिल किया था। हंगरी का बादशाह सिगिस्मुंड हाल ही में तुर्कों के खिलाफ लड़ता हुआ मैदान जंग में मारा जा चुका था और उसका बेटा व्लादिस्लास अभी नाबालिग था। हनियाड़ी चूंकि हंगरी का बाशिंदा था, इसलिए इटली के मैदानों में हासिल की हुई शोहरत के सबब उसे व्लादिस्लास की नाबालगी के जमाने में हंगरी का गवर्नर और हुकूमत का निगरान मुकर्रर किया गया था। इटली में पापाए रोम अपनी आंखों से हनियाड़ी की शमशीर जनी के जौहर देख चुका था और बल्कान की तमाम रियासतों के हुक्मरान ये सोचने लगे थे कि तुर्कों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज कायम करने के लिए कुस्तुनतुनिया और रोम में जो इत्तेहादी लश्कर तैयार हो रहा है, उसकी क़ियादत हनियाड़ी ही को सौंपी जाए। हरमनस्टड पर मजीद की यलगार ने यूरोप को अपने बाहमी इख्तलाफात मिटाकर तेजी से एक झंडे तले जमा कर दिया। इस इलाके की मदाफियत के लिए सारे यूरोप में सलीबी जहाद का नारा बुलंद हो गया। इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में यूरोप के कोने कोने से जिस कदर मसीही मुजाहिद सलीबे हाथ में पकड़कर एक झंडे तले जमा हुए, हनियाड़ी आज उनका सलार मुकर्रर किया गया और आज मसीही जोमा को अपने इस इंतहा पर फख्र और गरूर करने का मौका मिला था। गुजरते हुए लश्कर को सब देख रहे थे। जूलियन भी बुढ़ा के सदर दरवाजे के करीब सबसे पहले इमारत की छत पर खड़ा थियोडोरा को हनियाड़ी की जुर्रत और शुजात के अफसाने सुना रहा था। उसे यकीन था कि हनियाड़ी शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरे पास आएगा, मेरे सामने अकीदत और एहतराम से झुक जाएगा, एक सच्चे मसीही की तरह आइंदा की कामयाबियों के लिए मुझसे दुआ और बरकत का तालिब होगा और वो नज़ारा देखने के काबिल होगा जब सुल्तान मुराद पर फतह पाने वाला उस्मानी सल्तनत को यूरोप और एशिया के नक्शों से हल्फे गलत की तरह मिटाने वाला बहादुर नौजवान जूलियन के कदमों में झुका हुआ होगा। मगर हनियाड़ी ने अपनी जवानी के आलम में ऐसी कामयाबी हासिल की थी जो जूलियन, कैसरे मैनुअल और खुद पोप भी उसकी नजरों के सामने कोई अहमियत न रखते थे। कैसर को कैसर और पोप को पपाए आजम की हैसियत में जिंदा और सलामत रखने वाला शख्स हनियाड़ी ही था। वो इसी फातहाना मुस्कुराहट और बेनियाजी के आलम में जूलियन के सामने से गुजर गया। उस वक्त उसे थियोडोरा के हुस्न का सैलाब रोक सका और ना ही जूलियन की रूहानियत, और जब वो नजरों से जरा ओझल हो गया तो जूलियन ने अपनी आंखें मली। वो कभी ये तसव्वुर भी ना कर सकता था कि हनियाड़ी इस बेपरवाही के साथ उसे नजरअंदाज कर देगा। बहरहाल उसे इतनी खुशी जरूर थी कि वो इस सरकश नौजवान को जो कीमती तोहफा पेश करना चाहता था वो अभी तक उसके पास था। अगर थियोडोरा जूलियन ही के पास रहती तो हनियाड़ी ऐसे कई सालार अपने आप खिंचकर उसके कदमों में आ झुकेंगे। हनियाड़ी के शहर में दाखिल होते ही फतह का जश्न अपने अरूज पर पहुंच गया। पुरजोश नारे लगा लगा कर अवाम के गले बैठ के फूल और पत्थर बरसाने वालों के बाजू शल हो गए। दोपहर तक फाते और मफ्तू सिपाहियों का जुलूस सारे शहर में चक्कर लगाने के बाद शाही महल के सामने सेंट निकोलस के चौक पर आकर रुक गया। ये वो जगह थी जहां हिंगरे के नौ उम्र बादशाह की तरफ से फाते या सलीबी लश्कर की दावत का इंतजाम किया गया था, और यही वो जगह थी जिसे बजाते खुद जूलियन ने अपने हाथों से सजाया था। तुर्क कैदी मैदान में एक जगह जमा कर दिए गए। उनके इर्द गिर्द उन फतहबंद सिपाहियों ने घेरा डाल लिया। मैदान के चारों तरफ शामियाने ताने गए और शिमाल की तरफ, जहां से चंद कदम दूर शाही महल की सीढ़ियां बखूबी नजर आती थी, फौजी सरदारों और बल्कान के उमरा के लिए कुर्सियां बिछाई गई थीं। जान हनियाड़ी के लिए व्लादिस्लास के बाएं हाथ पर कुर्सी रखी गई, जिसके साथ ही कैसरे रोम के नुमाइंदगी कुर्सी थी। व्लादिस्लास के दाहिने पहलू में कार्डिनल जूलियन अपने महसूस कलीसाई लिबास में बैठा हुआ था और जूलियन के साथ थियोडोरा, जो अभी तक अपने स्याह मातबी लिबास में मलबूस थी। तुर्क कैदियों के हजूम से जरा उस तरफ रियासत हाय बल्कान की हसीन लड़कियां गुलाब के खिले हुए फूलों की तरह मुअत्तर थीं और जंगी कैदियों के दोनों पहलों पर फौजी साज बज रहे थे, जिनकी लय से बजाने वालों के दिली जज्बात बड़ी खूबसूरती के साथ झलक रहे थे। जश्न अपने जोबन पर था।
ہنیاڑی مشرقی یورپ کے ان معمر فوجی سرداروں اور بلقائی امرا کے ساتھ ہنس ہنس کر ہرمنسٹڈ کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا، جن کی ساری عمر ترکوں کے ساتھ ناکام جنگوں پر بسر ہوئی تھی۔ اپنے وقت کے زمانے کے نامور سپاہی ہنیاڑی سے اس قسم کی باتیں کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت جولین کی حالت تیزی سے متغیر ہو رہی تھی۔ اگرچہ ولاڈی دیلاس ہنیاڑی کے انتظار میں کسی قسم کی کمتری محسوس نہ کرتا تھا، مگر جولین کا مرتبہ اس کم سن شہزادے اور بلکان کے دوسرے امرا سے بہت بلند تھا، اور ہنیاڑی اسے جس بے نیازی کے ساتھ نظر انداز کر رہا تھا، جولین اسے زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو ہنیاڑی کی اس کامیابی میں، جس پر وہ پھولے نہ سما رہا تھا، جولین کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ جولین ہی تھا جس نے ہرمنسٹڈ پر ترکوں کی یلغار سے مطلع ہو کر سارے یورپ کا دورہ کر کے گھر گھر جہاد کا نعرہ بلند کیا۔ جولین کو وہ دن یاد آ رہا تھا جب محاذ پر روانہ ہوتے وقت اس نے ہنیاڑی سے کہا تھا، آج تک ایسا عظیم لشکر اور کئی صلیبی جہاد میں ترکوں کے خلاف ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہوا۔ تمہیں اتنی زبردست طاقت کے ساتھ ترکوں کو صرف ہرمنسٹڈ سے نہ صرف بھگانا ہے، بلکہ ان کا ڈینیوب تک تعاقب بھی کرنا ہے، اور انہیں یہ موقع نہیں دینا کہ وہ سلامتی سے ڈینیوب پار کر سکیں۔ جس قدر ترک لشکر یورپ میں داخل ہو چکا ہے، اگر اسے ڈینیوب کے کناروں تک ختم کر دیا گیا تو ایڈریانوپل کی حفاظت کے لیے عثمانی عورتوں کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ بچے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت عثمانی سلطنت کو ہنیاڑی کے ہاتھوں سے تباہ ہونے سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔